سجدہ کرنا نہیں چھوڑیں گے، جب تک اللہ کی توحید کے در پر واپس نہیں آئیں گے ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ کوئی حکومت، کوئی پارٹی، کوئی ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتا۔ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے، اور اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو ہمیں توحید کے راستے پر آنا۔ 5 ٹائم کی نماز میں ہم 17 بار اللہ سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نماز میں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اقرار کیا جا رہا ہے، اور نماز کے باہر کوئی یا علی مشکل کشا کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی یا خواجہ غریب نواز کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی یا غوث اعظم کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی دکان کا نام KGN لگا رہا ہے، کوئی اپنے گھر پہ خواجہ غریب نواز لکھ رہا ہے۔ یہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو غریب نواز کہنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو دستگیر کہنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو غوث اعظم کہنا، اللہ کا حق کسی اور کو دینا، اسی کا نام شرک ہے میرے بھائیوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیوی بچے کو مکہ کے بیابو گیا سرزمین پہ چھوڑ کے جانے لگے، کیا دعا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے اللہ اپنی بیوی بچے کو اس پہ آب ہو گیا مکہ کی سرزمین میں تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تو میری اولاد کو توفیق دینا وہ یہاں نماز قائم کرے۔ اپنی اولاد کی نماز کی فکر کر رہے ابراہیم۔ اور دوسرے مقام پہ کہتے ہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، اے اللہ میری اولاد کو تو بت پرستی سے بچانا، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو تو شرک سے بچانا، بت پرستی سے بچانا۔ آج بالی ووڈ کے بڑے بڑے ہیرو جو ہوتے ہیں جن کے اوپر ہم بڑا فخر کرتے، صاحب یہ خان صاحب ہے، یہ خان صاحب ہے، یہ خان صاحب ہے، ان کے یہاں اسلام نام کی کیا چیز ہے؟ گنیش پوجا کا تہوار آتا ہے، ان کے گھروں میں گنیش جی کی مورتی رکھی جاتی ہے۔ دیپاولی کا تہوار آتا ہے، صاحب وہ ان کے گھر میں باقاعدہ پوجا ارچنا ہوتی ہے۔ ہولی کا تہوار آتا ہے، پورا پریوار ہولی کھیلتا ہے۔ نہ دین ہے، نہ حیا ہے، نہ تہذیب ہے، نہ شرم ہے، اور ہم صاحب بڑے فخر ہو رہے ہیں، بڑا فخر کر رہے ہیں، بڑے لٹو ہو رہے ہیں، صاحب مسلمان لوگ ہیں، خان صاحب لوگ ہیں۔ عامر خان ہیں، ان کی جوان بیٹی بالکل ننگی، آدھی ننگی ہو کر کے باپ کے ساتھ فوٹو کھینچا رہی ہے، باپ کو کوئی شرم نہیں آ رہی۔ ایک ابھی بالی ووڈ کی ایک بہت بڑی ہیروئن نے اپنے جوان بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا تو کنوارا ہے کہ نہیں، تو کنوارا ہے یا تیرا کنوارا پن ختم ہو گیا ہے، تو اب تک کتنی عورتوں کے ساتھ سویا ہے؟ یہ ایک جوان بیٹے سے اس کی ماں پوچھ رہی ہے، آن دا کیمرہ پوچھ رہی ہے۔ یہ کلچر آج ہمارے بالی ووڈ کا ہے، اور ہم صاحب بڑے فخر کرتے کہ ہمارے خان صاحب لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیوں اپنی توحید کی حفاظت، اپنے ایمان کی حفاظت، یہ جو جوتے پڑ رہے ہم کو اسی توحید سے دور ہونے کی وجہ سے۔ اللہ بہت غیرت والا ہے۔ ایک شادی شدہ انسان ہے، اس کی بیوی اس سے کہے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں مگر میں پڑوسی سے بھی بہت محبت کرتی ہوں، رکھیں گے آپ اس کو نکاح میں؟ بیوی میری ہے، محبت کسی اور سے کرتی۔ اچھا اگر وہ یہ کہے کہ میں آپ سے بھی محبت کرتی ہوں، اگر میں آپ سے بھی محبت کرتی ہوں، اگر یہ آپ کی بیوی آپ سے بولے، آپ شک کرنے لگیں گے کہ کم وقت ایسا کیوں بول رہی، آپ سے بھی محبت کرتی ہوں، اس کا مطلب کسی اور سے بھی کرتی ہے۔ بیوی اور شوہر کی محبت نے بھی آپ کو شرکت اور پارٹنرشپ گوارا۔ میرا اللہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جو ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو چلا رہا ہے، جو ہماری سانسوں کو چلا رہا ہے، ہمیں کھلا رہا ہے، ہمیں پلا رہا ہے، ہم پر بارش نازل کر رہا ہے، ہم کو سورج کی روشنی دے رہا ہے، ہم کو اناج دے رہا ہے، ہم کو اللہ جلا رہا ہے،
کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہم اس اللہ کو چھوڑ کر کے، اس کی دھرتی پر رہ کر کے، اس کی آکسیجن میں سانس لے کر کے، اس اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے آگے سر جھکائیں، کسی اور کی جے جے کار کریں، کسی اور کے آگے جا کے ماتھا ٹیکے. سوچو میرے بھائی اللہ کتنا ناراض ہوگا. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میرے بندو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا. اللہ کی عبادت میں کوئی پارٹنرشپ کو اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ پہلی وجہ ہے ہماری بربادی کی، ہمارا عقیدہ خراب ہے، شرک. اور آگے بڑھیے. اس امت کی بربادی کی دوسری وجہ، اس امت کا نوجوان برباد ہے. دنیا کی کوئی قوم تب تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس قوم کا نوجوان آگے نہ ہو. جس قوم کے نوجوان رات میں موبائل پر بیٹھ کر کے 3 بجے رات تک لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے ہوں، جس قوم کے نوجوان شراب کے نشے میں دھت رہتے ہوں، جس قوم کے نوجوان گٹکھا کھا کھا کر کے اپنی صحت کو خراب کرتے ہوں، جس قوم کے نوجوان گندی عادتوں کے ذریعے اپنے شریر کو برباد کر رہے ہوں، جس قوم کے نوجوان زناکاری اور بدکاری کی لعنت میں گرفتار ہو رہے ہوں، جس قوم کی نوجوان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بائکوں پر سیر کر رہی ہوں، جس قوم کی نوجوان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہوں، جس قوم کا نوجوان حرام چیزوں میں لت پت ہو، اس قوم کا انجام میرے بھائیوں اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس امت کی امید ہے نوجوان، اس امت کا کیپٹل ہے نوجوان، اس امت کی پونجی ہے نوجوان، اور نوجوانوں کو ہی آج سب سے زیادہ برباد کیا جا رہا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنی جوانی کی قیمت کو سمجھو. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا. فرمایا لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ. قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہ پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. ان عمرہ فیما افنا، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا. وان شبابی فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا. وان مالی من این اکتسبہ، تو نے مال کہاں سے کمایا. وفیما انفقہ، اور کہاں پہ خرچ کیا، کہاں سے مال کمایا. ابھی میرے ایک اکاؤنٹ میں بینک کی طرف سے میسج آیا کہ آپ کا اکاؤنٹ اسٹاپ ہو گیا. میں بڑا پریشان ہوا، یار اکاؤنٹ کیوں اسٹاپ ہو گیا. بینک گیا میں تو بینک کا مینیجر بولا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اسٹاپ ہم نے نہیں لگایا ہے، یہ اوپر سے لگا ہے، کرائم برانچ سے لگا ہے. میں نے کہا یا اللہ، میں نے کون سا کرائم کیا. میں بڑا پتہ لگانے کے بعد کرائم برانچ گیا، بنارس کی جو اس کی برانچ ہے وہاں گیا. تو انہوں نے نیٹ سے چیک کیا کہ ممبئی کے کسی انسان نے کمپلینٹ کی ہے آپ کے اکاؤنٹ کے بارے میں اور آپ کا اکاؤنٹ اسٹاپ ہوا. پتہ کیجئے ممبئی. پھر بمبئی میں جہاں کا مسئلہ تھا وہاں میرے کچھ دوست تھے، میں نے ان کو فون کیا کہ یار ایسا ایسا مسئلہ ہے. تو انہوں نے پتہ لگایا تھانے پہ جا کر کے ممبئی میں. تو وہاں سے معلوم یہ ہوا کہ میرے اکاؤنٹ میں کہیں سے پیسہ آیا. اب بھئی میں کہیں تقریر میں جلسے میں گیا ٹکٹ بنانے کے لیے فلائٹ کا یا ٹرین کا. میں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ 2000-5000 میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیں. اب ظاہر ہے کہ پورے ہندوستان میں آنا جانا ہوتا ہے، کون کیا ہے میں کیا جانتا ہوں. تو ہوا کیا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں جو پیسہ آیا وہ کسی اور کے اکاؤنٹ سے آیا، اس کے اکاؤنٹ میں کسی اور کے اکاؤنٹ سے آیا، اس کے اکاؤنٹ میں اس طریقے سے پوری ایک چین بنی ہے. اور 15ویں نمبر پر جس کے اکاؤنٹ میں پیسہ آیا اس نے اے ٹی ایم چوری کر کے پیسہ حاصل. ایک انسان نے اے ٹی ایم چوری کر کے مان لو 10,000 روپیہ اس نے اے ٹی ایم چوری کے ذریعے حاصل کر لیا، غلط طریقے سے حاصل کر لیا. اور پھر اس 10,000 کو اس نے کسی اور کو بھیجا، اس نے کسی اور کو بھیجا، اس نے کسی اور کو بھیجا، اور آخر میں کسی طریقے سے وہ میرے اکاؤنٹ میں آ گیا. تو پولیس نے اور انٹیلیجنس نے کیا کیا کہ اس پوری چین کو جتنے اکاؤنٹ آئے تھے وہ سب کو بلاک. یہ حالات ہے. اب تو بہت ہوشیار رہنا پڑے گا کہ صاحب ہم کسی سے اگر ہم کرائے کے لیے اگر ہم اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ بھی لے دو، کیا ہے کیسا ہے پتہ کرنا پڑے گا. بہت بڑے رسک کی بات ہو گئی. آپ کے اسی جھارکھنڈ میں جامتاڑا میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد یہ کام کر رہی ہے.
लोगों को फोन करके उनसे झूठ बोल करके, धोखा दे करके, फ्रॉड करके, उनके एटीएम से पैसे उड़ा करके लाखों करोड़ों की बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये पैसा कमाने के नाजायज तरीके आज हमारे नौजवान अपना रहे हैं। आईपीएल का मैच चल रहा है, एक एक मैच पर सट्टा हो रहा है और नौजवान सट्टेबाजी के जरिए पैसा कमा रहा है। ये ड्रीम 11, ये फला फला, ये तमाम ऐप के जरिए हराम और नाजायज तरीके से पैसा कमाने की होड़ लगी है। मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह ने आपको हाथ और पैर दिए हैं, या तो तिजारत करो, अगर दिमाग है, अगर पैसा है तो तिजारत करो, बिजनेस करो, और अगर इतना दिमाग नहीं है तो मेहनत और मजदूरी करके अपनी मेहनत मजदूरी की कमाई खाओ। अपने हाथ पैर तोड़ करके हराम तरीके से पैसे मत कमाओ। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मिन ऐन इक्तसबहु, तुमने माल कहां से कमाया है, वफीमा अनफकहु, और तुमने माल कहां खर्च किया है, इसका भी तुम्हें हिसाब देना। नौजवान आज ये सोचता नहीं है कि उसको अपनी जवानी का हिसाब देना है अल्लाह ताला। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इग्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों की कदर करो 5 चीजों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। आज जवानी है, कल नहीं, आज ताकत है, कल नहीं होगी। आज मैं 650 किलोमीटर का सफर करके भूखा प्यासा बनारस से बिहार आ रहा हूं, आपके दीघल बैंक, ये बिल्कुल आखिरी कोना हिंदुस्तान का, नेपाल बॉर्डर से सटा, इतना लंबा सफर कर रहा हूं। हो सकता है 10 साल बाद मेरे जिस्म का स्टेमिना इस बात की जा सकता है। और मुझे ये भी पता है आपके इस इलाके में 2 मरतबा ऐसा हुआ, मैं तारीख मुझसे ली गई, प्रोग्राम का मैंने वादा किया, नहीं आ पाया, मजबूरी आ गई, छुट्टी नहीं मिल पाई। मैं टीचर आदमी हूँ, ड्यूटी वाला आदमी हूँ, ड्यूटी नहीं छोड़ सकता। लोगों ने बात उड़ा दी कि साहब अब्दुल गफ्फार साहब तो बड़े धोखेबाज आदमी हैं, लोगों को कहने में तो टैक्स नहीं लगता, लोगों को कहने में देर नहीं लगती। हवा उड़ा दी गई, साहब अब्दुल गफ्फार साहब बहुत बड़े धोखेबाज आदमी हैं, उन्होंने वादा किया था नहीं आए। अब्दुल गफ्फार साहब की मजबूरी क्या थी ये तो आप नहीं जानते। मौलाना जरजीत साहब के वालिद साहब का इंतकाल हुआ अभी हाल ही में। उनके वालिद की तबीयत बहुत खराब थी, वो इटावा से लखनऊ में लेके आए अपने वालिद को, उन्होंने